میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج میں 5 سے زائد خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویسے تو بظاہر لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ بڑا کوائٹ ڈے ہے، لیکن یہ ڈے کوائٹ نہیں ہے، بلکہ میرے حساب سے تو کافی بزی جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. خبروں کے لحاظ سے ایک بڑا مصروف دن ہے. دیکھا جائے تو سب سے پہلے سب سے اہم معاملہ، کیونکہ کشمیر کے حالات جو ہے کشیدہ جو ہوئے، کچھ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے جو کشمیر بھیجی گئی جو ایک ہائی پاورڈ وزراء پر مشتمل کمیٹی تھی، جس میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب بھی شامل ہیں. ان کا ایک دور تو ہو گیا کل، جس میں شوکت نواز صاحب بھی موجود تھے، ساتھ ان کے 2 لوگ اور تھے. میں نام سے کشمیر کے جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں زیادہ واقف نہیں ہوں کیونکہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، لیکن شوکت نواز صاحب بھی زیادہ پرومیننٹ ہے تو اس کی بات کروں. لیکن انہوں نے ٹائم مانگ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم دوبارہ اپنی جو کور کمیٹی ہے، یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے پھر وی ول گیٹ بیک اینڈ وی ول سٹ ٹمارو، یعنی آج کے دن انہوں نے دوبارہ بیٹھنا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز جمعہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج کے دن ان مذاکرات کو دونوں اطراف سے لو پروفائل رکھا گیا ہے، جو کہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑا جیسچر اچھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تو جو یعنی کافی اہم لوگوں پر، سنجیدہ لوگوں پر مشتمل وفد بھیجا ہے پرائم منسٹر نے. دوسرا وہ وفد خود کشمیر آیا ہے، یعنی اسلام آباد بلا کر بھی مذاکرات کیے جاتے تھے. اور عمران خان صاحب کا دور تھا تو وہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ بڑا پن ہوتا ہے، یہ جمہوری رویہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب تو یعنی اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جب انڈیا نے حملہ کر چکا تھا. لیکن بہرحال یہ بڑا ایک فرق ہوتا ہے جمہوری رویوں کا، اور یہ بڑا اچھا ہے رویہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. اور جو میری اپنی بات ہوئی ہے کہ جی جو میں نے پوچھا ہے تو گورنمنٹ کے جو حلقے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بالکل سنجیدگی سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے جائز مطالبات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اسی ذہن کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ یہ ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کیا جو خلوص نیت ہے وہ 2 طرفہ ہے یا یک طرفہ ہے، تو یہ فیصلہ وقت کرے گا. لیکن بہرحال جی اس کی جو آؤٹ کم ہوگی انشاءاللہ اپنے ساتھ شیئر کریں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں، اڈیالہ کے چانسلر کون ہیں؟ نااہل عمران احمد نیازی، بلکہ مجرم عمران احمد نیازی. ان کے جو وکیل ہیں کوسنین جو ہے ان کا فیصل نام ہے ان کا، انہوں نے یعنی تاریخ پر تاریخ لینا شروع کر دی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے پہلے بھی 1 اکتوبر کو التوا کی جو ہے وہ درخواست دی، اور آج پھر دوبارہ انہوں نے وہ کیا تو آج بھی ان کو التوا مل گیا. لیکن پھر جج صاحب کا جو آرڈر ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ دوبارہ اب یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے. تو پھر آپ جو کونسل ہیں عمران احمد نیازی کے، وہ جو ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے اپنے عدالتی آرڈر آف دا ڈے کے اندر باندھ دی ہے. لہٰذا اب اس کا یعنی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہونی ہے 6 تاریخ سے. تو پھر لیٹس سی جی دیکھیں اس میں عمران احمد نیازی کی سزا تو ہونی ہے. اور یہ اب دیکھیں کہ کس سمت میں معاملہ بڑھتا ہے. اس میں یعنی 342 کے اسٹیٹمنٹس رہتے ہیں، اور اس میں مزید جو رہتا ہے وہ جواب الجواب رہتا ہے، یا آخری جو فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ رہ گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. موذین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجا دی پہنا ہونیاں. اسی لحاظ سے جو معززین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو خاصا پروٹیکٹ کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ہی پہلے ہی جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، انہوں نے ان کی جو خود اپلیکنٹ بھی نہیں تھے تو اسلام آباد بار کی درخواست کے اوپر 1 سال حکم امتناعی کے اوپر جو جامعہ کراچی کو روک رکھا تھا. سنڈیکیٹ کو کام نہیں کرنے دیا گیا. پھر جب یہ اسٹے ویکیٹ ہوا، درخواستیں خارج ہوئیں، تو اس کے بعد جو کہ آغا صاحب نے سنا تھا کیس. اب یہ دیکھ لیں جی کہ دوبارہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو اب ایک اور ریلیف دے دیا گیا ان کو. جامعہ کراچی نے جو فیصلہ دیا ہے ان کی ڈگری منسوخی کا، اس کو سسپینڈ کر دیا جی ہمارے معزز ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. تو جعلی ڈگری والا کس طرح جج رہ سکتا ہے؟ اور جتنا اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، اس سے اگر یہ بات
ان دی اینڈ اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص LLB نہیں تھا اور اس نے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے جو معززین جو کہ حکم امتناعی جاری کر رہے ہیں یا اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں، تو کیا وہ قصوروار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس کیس کو میرے خیال کے مطابق ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن اس کیس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق ایک سافٹ کارنر، کیونکہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں تو باقی ججز بھی وہ دکھا رہے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری یہاں جو ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مجہ دی پینا نے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح صحافیوں کے اوپر شدید قسم کا جو ہے وہ تشدد ہوا پریس کلب کے اندر، اور جس کے اوپر میرے خیال کے مطابق جو ہمارے PFU جو کہ پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب کے پہنچنے کے اوپر ہی اتنے ہی جلدی طلال چودھری صاحب پہنچ گئے تھے، پھر وہاں پر جا کر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو صحافیوں کی کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کو انڈورس کر دیں گے۔ تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، قابل مذمت واقعہ ہوا، اور ایک ایسا واقعہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو تقدس ہے پریس کلب کا، نیشنل پریس کلب کا، وہ پامال نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہو گیا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا کہ جو متعلقہ SP تھے تو ان کی مظاہرین کے ساتھ کچھ ہلکی سی جھڑپ ہوئی، کوئی ہاتھا پائی ہوئی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیبلز ہوتی ہیں نیچے، وہ ہر ایک اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، تو جو وہ مظاہرین بھاگ کر جب پریس کلب کے اندر گئے تو پھر یہ لوگ بھی پیچھے پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر جا کر پریس کلب کے اندر ظاہری بات ہے جب پولیس میں جب پولیس یونیفارم کے اندر لوگ آ جائیں گے تو پھر صحافیوں نے ریئیکٹ تو کرنا ہی تھا، اور اگر وہ ریئیکشن کیا بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ صحافیوں نے زیادتی کی ہے، تو پولیس نے زیادتی کی ہے جی، مارا ہے ان کو اور ان کے گھر میں جا کے مارا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ میرے گھر کے اندر بغیر کسی وجہ کے پولیس آ جائے اور وہ آ کے مجھے مارنا شروع کر دے، تو یہ حرکت کی ہے جی پولیس نے۔ لیکن بہرحال IG صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیا بات کی ہے یہ سنیے۔ جہاں تک پریس کلب کا ہے میں چیز بڑا کلیئر کروں، جو میں خود کیونکہ جرنلسٹ رہا ہوں جی تو جو جرنلسٹ کی عزت تکریم اور ان کی جو سینکٹی آف جگہ بہت مقدم ہے، بہت عزیز ہے، اور کل والا جو ایک انسیڈنٹ ہے اس کے تمام کانٹیکسٹ میں اس کو تمام دیکھتے ہیں، اس پہ انکوائری بھی میں نے مارک کی ہے تاکہ تمام چیزیں کلیئر ہوں۔ میں جو ہمارے جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوں تاکہ چیز تمام کلیئر ہو کہ ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ آل ہیپن۔ تو اس لحاظ سے I'll make it sure کہ جو انکوائری ٹیم ہے انکوائری ٹیم CCTV فوٹیج بھی دیکھے گی، انکوائری ٹیم باقی چیزیں بھی دیکھے گی، اور باقی چیزیں دیکھ کے انکوائری ٹیم انشاءاللہ۔ اب IG صاحب نے بھی بات کی، پہلے دن طلال چودھری صاحب کی بات بھی آپ نے سنی، اور آج پھر جب پارلیمنٹ کا واک آؤٹ کیا تو اس ٹائم بھی یعنی PRA کی جانب سے یعنی پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران جب واک آؤٹ کرایا تو پھر طلال چودھری دوبارہ آئے اور پھر آ کر انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی، اور یہ محسن نقوی صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے بات کر لی، تو طلال چودھری صاحب کیا فرما رہے تھے سنیے۔ پریس کلب کے جاتے ہی جب یہ واقعہ ایشو بنا اس کے چند منٹ کے اندر وزیر داخلہ کے کہنے پہ اور میرا بھی آپ کے PRA کے لوگوں سے رابطہ ہوا جب یہ ایشو ہوا ایک، اور اسی وقت نہ صرف وہاں جا کے غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ میں نے وہاں چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ کا جو بھی کوئی اور مطالبہ ہے اس پر عمل درآمد بھی وہاں بیٹھے بیٹھے ہی کر کے رہو، لیکن وہاں جو پریزیڈنٹ ہیں بٹ صاحب انہوں نے کہا جی ابھی ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم تو ابھی اس پہ بات چیت کریں گے، اس کے بعد مطالبات کریں گے۔ پھر میں نے یہ بھی دہرایا کہ جو بھی آپ کے مطالبات ہوں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورے کے پورے اسی طرح امپلیمنٹ ہو آپ کی طرف سے دے رہے، کیونکہ اگر کوئی وہاں پر میں خود گیا، IG صاحب آئے تو پریس کلب نے کہا کہ ابھی وہ نہ آئے، بعد میں چیف کمشنر اور DC کو فوراً میرے بعد وہاں پر بھیجا گیا، تو ہم تو مسلسل آپ کے ساتھ رابطے تھے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ مذمت بھی کرتا ہوں، مذمت نہیں صرف افسوس کا اظہار بھی کیا اور اس کے بعد غیر مشروط معافی بھی مانگی، اور یہ انٹرفیئرنس اور میرا جانا جو تھا وہ انٹیریئر منسٹر کے کہنے پہ ہی تھا۔ ابھی دیکھیں جی طلال چودھری صاحب نے کتنا اچھے طریقے سے یہ رویہ چاہیے ہمیں
کاش کہ یہ رویہ نیچے پولیس کے اندر بھی ہو. لیکن معذرت کے ساتھ آئی جی صاحب از ویری پولائٹ مین, ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن جو نیچے کانسٹیبل ہے یا اے ایس آئی تک یا حوالدار جو ہوتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل, یہ بڑے یعنی تلخ ان کے جو ہیں وہ رویے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کسی سے بات کریں گے تو احسان کریں گے, تو یہ رویہ درست نہیں ہے. پیار سے بات کرنی چاہیے. اور یہی میرے خیال سے اسلام آباد پولیس کے جو کمانڈر ہیں, جو اس وقت آئی جی پی ہیں, وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں. وہ خود بڑے پولائٹ آدمی ہیں, اور اس حوالے سے سارے جو ہے وہ میچور پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی پڑھا لکھا ہونا ہے جی, یہ پرانے تو نہیں, اب تو بڑے جو میرٹ بھی بڑا ہائی کر دیا گیا ہے. یعنی ایجوکیشن کے حوالے سے جو کانسٹیبل بھی بھرتی ہوتے ہیں وہ کم از کم بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر اب یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال جی طلال چودھری صاحب نے ایمل ولی خان کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہ سنیے. کہتے آپ کو ایزی لوڈ ہیں, انڈر 19 ہیں آپ کو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے ہم سب نے مدد کر کے وہ بلوچستان سے آپ ممبر بن گئے. آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کیجئے گا, جن لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں, جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو بھرپور جواب آئے گا. اب یہ ایمل ولی خان صاحب کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ اگر دوبارہ بات کریں گے تو پھر یعنی وہ بھی اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کریں گے. یہ وارننگ دی گئی ہے طلال چودھری کی جانب سے, اور اس وارننگ کو ایزی نہ لے این پی, میں یہ کہوں گا. اچھا, فیلڈ مارشل صاحب سے متعلق بات تھی, تو فیلڈ مارشل تو اس قوم کی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کے وقار کو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا, جن کی قابلیت کا معترف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. وہ کہتا ہے ان سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز ہے. اب دوبارہ جو ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر پرائم منسٹر کی, تو اس میں بھی وہ جو ہے نا آپ تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی. اور پھر اس کے بعد جب یہ 20 نکات وہ اناؤنس کر رہے تھے, اس ٹائم بھی انہوں نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی. تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنے میں اس شخص کا بڑا رول ہے, تو اس کے اوپر ایمل ولی صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. اگلی خبر جی, اگلی خبر جو ایک خبر تو نہیں ہے, اپڈیٹ ہے. اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے جی فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کو. ان کا ایک میجر جو ہے وہ پروسیجر ہوا ہے ہارٹ کا, اور اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کی فیملی کی جانب سے اس چیز کو یعنی پبلک نہیں کیا گیا, تو میں یہیں پر ہی اکتفا کروں گا. میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا, میرے پاس کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں, لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ ایک قوم کا اثاثہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. ملک کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے, ایٹمی دھماکوں سے موٹر وے اور پھر جس طریقے سے سی پیک کو لے کر آئے ہیں. اور آج اگر دیکھیں تو شہباز شریف نے بھی ان کی ہی انڈر گائیڈنس کام کیا, اور پنجاب کے اندر اگر مریم نواز بھی کمال کر رہی ہیں تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی ہی جو ہے وہ انڈر گائیڈنس ہے. اور میرے خیال کے مطابق یہ جو سابق وزیر اعظم ہے محمد نواز شریف صاحب, ان کو دنیا میں بھی جو ہے نا, آج وہ پرائم منسٹر نہیں بھی ہیں تب بھی بہت جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ملتی ہے, دنیا دیتی ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.